This is Sufi Guidance Podcast. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ سن رہے ہیں صوفی گائیڈنس پوڈ کاسٹ۔ وی آر لائیو فرام صوفی گائیڈنس اسٹوڈیوز مانچسٹر، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، اسپیشلی جو روحانی وظائف کر رہے ہیں۔ دنیاوی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے بیماری کے شفا کے لیے، کوئی کرتا ہے رزق کے لیے، لیکن اسپیسیفکلی جو روحانی سائڈ پہ کوئی روحانی دسترس حاصل کرنے کے لیے، یا کسی روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، یا صرف اللہ کے قرب کے لیے، جو روحانی سائڈ پہ لوگ وظائف کرتے ہیں، ان میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے زکوٰۃ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ اسماء اللہ ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت ہی براڈ ہے، بہت سی بات اس پہ کی جا سکتی ہے۔ آج اس سیریز کا پہلا پروگرام ہے، پہلا پوڈ کاسٹ ہے، جس میں جو ہے ہم زکوٰۃ اسماء اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ شاہ صاحب ہیں، جو کہ جن سے میں سوالات وغیرہ کروں گا، جو کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اس کا پھر ہم جواب سنیں گے شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح اللہ یلی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ میری طرف سے آپ کو اور باقی جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام۔ جی شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، بات ہو رہی تھی کہ اسماء اللہ پہ بیسیکلی ابھی اگر زکوٰۃ اسماء اللہ کی بات کریں تو زکوٰۃ سے مراد تو جو نارمل میسز کے ذہن میں آتا ہے، جو عوام الناس جس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامک ٹرمینالوجی میں زکوٰۃ کا ورڈ یوز ہوتا ہے جب آپ کوئی اسپیسیفک چیز، کوئی جگہ یا کوئی ایسی چیز جس کی آپ کے پاس ملکیت ہو، آپ اسے اون کرتے ہو، اس کے مالک بن جائیں، اور ایک سرٹن ویلیو سے زیادہ وہ ویلیو رکھتا ہو، تو اس پہ پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو روحانی سائڈ پہ جو لوگ زکوٰۃ اسماء اللہ، جو یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، یہ کس سینس میں آئے گی، کس کیٹیگری میں آئے گی، اسے کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ کیٹیگری وہی ہوگی ہے بیسیکلی۔ آپ کیا کرتے ہو، تین جو ہے جی، کسی بھی اسم کے اگر ہیں تو 3 سوا لاکھ، بھلے وہ 12,500 ہوں یا 25,000 ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں آیت ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو 12,000 یا 25,000 یا سوا لاکھ، ڈپینڈنگ آن دا آیت اینڈ دا تعداد، اور پڑھوانے والا کون ہے، شیخ کون ہے آپ کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کے ساتھ یہ کہ اگر سورہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو 3 بار، 5 بار، 11 بار، 19 بار، یا یہ کہ اگر پڑھنے والا ہو تو 25,000 تک کوئی چھوٹی سورہ ہو تو پڑھوائی جاتی ہے زکوٰۃ کے لیے۔ وہی کرتے ہیں، طریقہ کار وہی ہے، پڑھنے والا، اور پھر اس کے بعد ادائیگی کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تعداد میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، پوری زندگی پڑھتے ہیں۔ تو وہ سمجھ لو کہ وہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرتے ہیں 3 حصوں میں شروع میں۔ ادروائز یہ کہ اگر آیت سورہ ہے تو اس کی ڈپینڈ کرتا ہے، 3 ہی کی تعداد ماری جاتی ہے اس کے اوپر، سوا لاکھ ہوں یا 3 بار پڑھی جائے یا 5 بار پڑھی جائے، 7 بار پڑھی جائے، 11 بار، 19 بار، 25,000، یا یہ کہ سوا لاکھ، مگر 3 کی مار ہوتی ہے یہ۔ ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد پھر ادائیگی کرتے رہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی ملکیت ہو گئی ہے، صحیح، یو اون دا آکیوپنسی آف دیٹ پرٹیکولر وظیفہ، یعنی کہ اب سمپل ورڈز میں ایک عام آدمی کے لیے اس کا موکل جو ہے نا وہ حاضر رہتا ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک، یہ چیز ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر زکوٰۃ کی اس طرح سے بات کی جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا اس کا موکل حاضر رہتا ہے اور وہ آپ اون کرتے ہو، یا کہہ لیں کہ کمانڈ اس کی آپ کے پاس آ جاتی ہے، یا کنٹرول۔ ٹھیک۔ اچھا، ضرورت کس وجہ سے پیش آتی ہے؟ کیا زکوٰۃ لازمی ہوتی ہے روحانی وظائف میں کرنے کے لیے؟ اس کا یوز بعد میں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ نے اب دے دی، اس کے بعد کیا؟ دیکھیں، فارمیشنز جو ہے نا پڑھوانے والوں کی، شیخ کی یا ہادی کی، پیر کی، وہ 2 ہوتی ہیں، یا تو اذن جاری کر دے، حکم نامہ، ورنہ زکوٰۃ ادا کر دے۔
اذن جاری کرنا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ اذن دے دیتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں پڑھنے کو، یہی آگے پڑھنے کو دے دو، ٹھیک، تو قوت اس کی چلتی ہے. بٹ اذن کا ایک عجیب معاملہ ہے. کیا؟ شیخ جب چلا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ اذن چلا جاتا ہے، ٹھیک، کیونکہ روحانیت ہے نا، روحانیت کا تعلق روح سے ہے، اور اس کی روح چلی گئی اس دنیا سے تو اس کے ساتھ چلی گئی. ٹھیک، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ کی قوت پہ. اور دوسرا جو ہے، ایک تو یہ فارمیشن ہو گئی، دوسری فارمیشن وہی ہے کہ وہ پڑھوا دیتا ہے آپ کو، پھر اس کے اوپر آپ کی اونرشپ جو ہے نا آپ کی دسترس میں دے دیتا ہے وہ پرٹیکولر وظیفہ، اسم یا جو کچھ بھی پڑھوا رہا ہے وہ. اٹ کوڈ بی اے ریچول اور مے بی اے سرٹن پریکٹس دیٹ اٹ ٹیلز یو ٹو ڈو اے سرٹن ایکٹ، کہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور یہ پڑھو، ورنہ یہ کہ نیچے بیٹھ کے آلٹی مار کے آدھے گھنٹے تک یہ پڑھو. لازمی نہیں کہ تعداد سے باندھے جائے، ڈپینڈنگ آن دا شیخ ہے سب کچھ کہ وہ کس طرح کروائے. وہ لازمی نہیں تعداد سے. اب فار ایگزامپل اگر آپ پڑھوا رہے ہیں کسی کو 25,000 تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، لازمی نہیں ہے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک مسکنسیپشن ہے. وہ اگر کہہ دے جب وہ پہلا وظیفہ دے رہا ہو کہ یہ زکوٰۃ آپ ادا کرو گے اور 3 وظائف کے ساتھ کرو گے، اور زکوٰۃ کا طریقہ جو ہے بیسیکلی میں ایک بات بتا دوں، یک کے بعد دیگرے ہوتا ہے، ون آفٹر دی ادر، وقت ایک جگہ ایک، یہ بیسک شرط ہے، یہ شرائط میں ہے صحیح. اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ پھر وہ وظائف کے اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ آپ ایک عام وظیفہ کر رہے ہو. ٹھیک. روحانیت کے لیے بھی عام وظیفہ ہوتا ہے، روحانیت کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. ہر چیز کی فارمیشنز الگ الگ ہیں. تو یہ چیز ہے ڈپینڈنگ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، ایک بات اس میں یہ ہے کہ اسماء اللہ کی زکوٰۃ تو ماسز میں دیکھی گئی ہے کہ بہت سے لوگ دیتے ہیں، کرواتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ جو ہے وہ کہیں سنی بھی نہیں گئی، کوئی دیتا بھی نہیں، کوئی کرواتا بھی نہیں. اور آپ کے سسٹم میں آپ کا تو بالکل ہی آپ نہیں کرواتے، جہاں تک میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ بسم اللہ، ایسا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اس کی زکوٰۃ آپ لوگ نہیں کرواتے؟ بسم اللہ کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی زکوٰۃ جو ہے نا، کوئی بھی کہیں زکوٰۃ نہیں کرواتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اسم اعظم کی قوت رکھتا ہے، کیونکہ ایک ذات ہے اور 2 صفات ہیں. ناؤ دا مین ریزن فار دس از کہ اس کے اندر ایک ذات آ گئی ہے، 2 صفات آ گئی ہے. اگر وہ اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کروا دے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کے پاس وہ بھی کنٹرول آ گیا، اس میں ذات کا کنٹرول بھی آ گیا ہے. یعنی کہ 3 سوالات وہ اللہ کے بھی کر لے گا، 3 سوالات وہ الرحمن کے بھی کر لے گا، 3 سوالات وہ الرحیم کے بھی کر لے گا. ناؤ دیر از اندر ٹیکنیکل چیز جو کہ میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس علم جو ہے وہ سینوں کے اندر اس کے راز پوشیدہ ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں کسی کو. بالکل. یہاں پہ ایک مولا کائنات کا فرمان ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جی، اور بہت بڑا فرمان ہے کہ میں ہوں بے کا نقطہ باہ بسم اللہ جس کو کہا جاتا ہے. جب زکوٰۃ آپ ادا کرواتے ہو تو وہ باہ بسم اللہ کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. ٹھیک. بسم کی الگ ہوتی ہے، اللہ کی الگ ہوتی ہے، الرحمن کی الگ ہوتی ہے، الرحیم کی الگ ہوتی ہے، اور اس بسم کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ ہے با کا نقطہ. بالکل. اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کی زکوٰۃ ادا ہونے سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو کہہ رہا تھا کہ ایک شیخ کے کہنے پہ وہ کہہ دے کہ جی جب وہ پہلی دفعہ وظیفہ دے رہا ہو کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کروا رہا ہوں آپ کو، پھر وہ کہہ دے کہ میں آپ کو اذن دے رہا ہوں، یہ جس کو دو گے کام ہو جائے گا اس کا. یہ تو مولا کائنات کا فرمان ہے، کوئی مذاق ہے کیا کہ میں اس بے کا نقطہ ہوں؟ بالکل. تو سوچنے والی بات ہے نا. اس کا اندازہ ہی نہیں کر رہا. یہ اٹرنلی جو ہے نا، دس نقطہ اسٹیز اٹرنلی، یہ اٹرنل تک رہتا ہے. اب آپ قرآن کا شروع پہلا ورڈ کیا ہے؟ ویسے آیا تو اقرا، لیکن پہلا ورڈ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. قرآن بے سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ بے اگر آپ لکھو گے تو کیسے لگتا ہے بے لکھنے میں؟ ایسے بے سین میم، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ بے کے ساتھ 2 اور پیٹھے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، پھر میم بنتا ہے، نیچے نقطہ لگ جاتا ہے.
بے کا پیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بنسبت سین کے پیٹے بڑھ کے سین کے پیٹے کے. اب آخری لفظ پہ آ جاؤ قرآن کے, وہ کیا ناس ہے؟ سین. سین لکھو ذرا آپ. وہ 2 چھوٹے پیٹے بنے گے اور سب بڑا. اچھا سٹارٹ میں بڑا پیٹا اور لاسٹ میں بھی وہی بڑا صرف پیٹا. نقطے کا فرق ہے. یس. یہ راز کی باتیں ہیں. یہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ علم ہمارے جو ہے نا, جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سینوں میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں, وہ بولیں یا نہ بولیں. صحیح. یہ چیز ہے, صرف نقطے کا فرق ہے. ان دا اسٹارٹ آف دا قرآن, ان دی اینڈ آف دا قرآن. اگر کیا کہتے ہیں ناس جی, یعنی کہ نون الف سین, جو یہ سین ہے نا اس کو ہٹا دو اور یہ بیگ اور سین کو ہٹا دو تو دونوں لکھنے میں تقریباً لگے گا, لیکن صرف الٹ پلٹ ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی یہ اس نالج میں جاتا ہے جو نالج جو ہے آپ کو ایجپشن کی پیرامڈس کی دیواروں پہ نظر آتی ہے. سمبولک یا جیومیٹریکل نالج, یہ اس کے اندر جاتی ہے. صحیح. دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ خالی عدد کے اوپر قرآن نہیں چلتا. قرآن جو ہے وہ عدد کا محتاج نہیں ہے. بالکل. پوری کائنات قرآن کی محتاج ہے. ہر چیز جو بنی ہے, جو بن چکی ہے, جو بنے گی, وہ سب قرآن کی محتاج ہے اور سب کچھ قرآن میں موجود ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا نہیں کراتے. صحیح. میرے زندگی میں میرے کو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بھی نہیں کرائی. یاد کیا, میرے کو پکا پتہ ہے میں نے آج تک زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ اکبر 1.25 لاکھ کسی کو نہیں پڑھوایا. میرے والد صاحب نے کسی کو پڑھوایا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں ناممکن کو ممکن کرنا ہو وہاں پہ 1.25 لاکھ کروایا ہے, وہ بھی 1 یا 2. اچھا, ناممکن کو ممکن, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دنیاوی کسی مسئلے کے لیے, دنیاوی کام کے لیے. زکوٰۃ وغیرہ میرے ابا اور ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کروائیں کسی کو. صحیح. یہ چیز ہے. لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ تو نہیں کرواتے. اگر آپ کسی اور صورت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا, جیسے سورہ مزمل دے رہے ہیں, تو اس میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہی ہے, تو جب مزمل کی زکوٰۃ ہوگی تو اس کے ساتھ بسم اللہ کی ساتھ زکوٰۃ نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, کیونکہ وہ اس کی تعداد جو ہے وہ یا تو مزمل ہے, سورہ ہے, بڑی ہے جی, یا تو 5 دفعہ ہوگی, 11 دفعہ ہوگی, بہت زیادہ تیر تمنگر خان ہوگا 19 دفعہ ہوگی, ورنہ یہ کہ کیا کہتے ہیں 40 دفعہ یا 41 دفعہ. 1.25 لاکھ نہیں ہوگی. یس. 25,000 نہیں پڑھ سکتے آپ سورہ مزمل ایک دن میں, کیونکہ زکوٰۃ کا فارمیشن ہی 25,000 سے شروع ہوتی ہے. 12,500 سے تو سمجھ لو کہ صرف دھڑ گیلی ہوتی ہے. ٹھیک. اٹ از رائٹ, آئی ووڈنٹ سے کہ رانگ ہے وہ پروسیجر, لیکن جو پروکیورڈ پروسیجر ہے نا اس کا, وہ 1.25 لاکھ, یعنی کہ اگر مجھے کہا جائے گا نا, کیونکہ زکوٰۃ میں بھی ادا کرتا ہوں اسماء اللہ کی جو پڑھنے کو دیتا ہوں, اس کے علاوہ بھی اس کو ریفریش کرنے کے لیے کہ آج موڈ ہوا یار آج یہ 5 دن فالتو ہیں, یا لطیفہ پڑھ لیتے ہیں, تو میں جو ہے کیا کہتے ہیں 25,000 سے کم تعداد بیٹھتی ہی نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے. 12.5 چل جاتا ہے, بس زکوٰۃ کے لیے 25,000 ہونی چاہیے. یعنی ہمارے خاندان میں اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے گھرانے ہیں اس کے اندر 25,000 کی تعداد سے بات کم بیٹھتی ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا 25,000 کی تعداد جیسا کہ آپ بتا رہے ہو. اچھا ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہو 12,000 فرض کریں بسم اللہ ویسے پڑھنے کو, 12,000 ہاں ٹھیک, اور وہ پڑھتا جا رہا ہے کافی لانگ ٹرم سے, لیکن وہ اس کو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کروائی, اور کوئی اور ایسا پڑھ رہا ہے وہ بھی اجازت سے ہی پڑھ رہا ہے, اس کو ایک بار زکوٰۃ ادا کروا دی ہے, کیا لانگ ٹرم میں روحانیت میں قرب کے لیے فرق آ جائے گا دونوں میں؟ ہاں دونوں میں فرق ہوگا, دونوں میں فرق ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے, ایک تو یہ کہ اگر ایک ہی شیخ ہے, جی, ایک آدمی کو فار ایگزامپل جو ہے وہ ایک شیخ ہے اور وہ ایک ہی آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 1.25 لاکھ بھی کروا رہی ہے اس نے, جی, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے کو یعنی کہ 3.25 لاکھ کروا کے اس نے زکوٰۃ اکبر ادا کروا دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے کو جو ہے وہ اصغر ہی پڑھوایا جا رہا ہے, یعنی کہ 12,000 یا جو بھی ہے کہ پڑھتے رہو بس تم. فرق ہوگا کیا؟ دوسرے کو آگاہی ہونے لگ جائے گی. رابطہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگاہی, اشارے, ٹھیک ہے نا, آگاہی اشارے, ایک کو آگاہی اشارے شروع ہو جائیں گے, دوسرا جو ہے وہ پڑھتا رہے گا. دنیاوی کام سارے ہوں گے, دونوں کے دنیاوی کام ہوں گے ساتھ ساتھ, لیکن یقین کے پیمانوں میں فرق ہوگا.
کیونکہ لازمی چیز ہے، جس کو آگاہی اور اشارے ہیں اس کا یقین تو پھر اٹل ہوگا، اور جو دوسرا ہے اس کا بس وہ جیسے ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، اس کا یقین اس کے اوپر بیس کرے گا. جس وقت کام نہیں ہوگا یقین ڈگمگا جائے گا. صحیح. فرق ہے دونوں میں، فرق پڑتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے لازمی. لیکن زکوٰۃ کا میں ایک بات بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اس کے اندر پروز اور کونز بہت ہیں. ٹھیک. زکوٰۃ کے اندر معاملات یہ ہیں کہ پروز اور کونز بہت ہیں. غلطی کی گنجائش نہیں ہے. رجت بہت جلدی ہوتی ہے زکوٰۃ اکبر میں، رجت بہت جلدی ہوتی ہے. اب کئی بار میں نے یہ سنا ہے کہ بسم اللہ کی سب سے ریئر ہوتی ہے رجت. ہاں، تو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوگی. اپلیکیبل یہاں قانون چینج ہو جاتا ہے بسم اللہ کے لیے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ کو اسم کی طرح پڑھا ہے. ہاں، یس. آپ نے فارمیشن جو ہے بسم اللہ کی، بالکل اس کو 1.25 لاکھ کی. آپ نے کبھی یہ نہیں، بہت کم میرے والد صاحب کی کتاب میں آیت کریمہ 1.25 لاکھ، ٹھیک ہے نا. آپ پڑھ لو، اگر اس طرح پڑھ لیا جائے جیسے انہوں نے پڑھوائی ہے، آپ کے کانوں اور بالوں سے دھواں نکل جاتا ہے. 25,000 پڑھ کے دیکھ لو آیت کریمہ. صحیح. یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ آپ بولو گے کہ یہ کیسے پتا کہ میں پڑھ چکا ہوں یہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نے 90s میں پڑھا تھا، ابا نے پڑھوائی تھی، ایک ہی 1.25 لاکھ کروایا تھا. کہہ رہے ہیں اب دوبارہ زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور واقعی صحیح بات ہے، مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ آج تک، اور نہ میں پڑھوں گا ضرورت پڑھنے میں بھی. سخت عبادت ہے نا، بہت سخت عبادت ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، یہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں. وجوہات تو بہت سی ہوں گی، لیکن جو ٹاپ کی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کرانے میں، کیا اس کی قوت کا غلط استعمال ہونے کا ڈر زیادہ ہے؟ راز کھلنے کا. ٹھیک. راز کھلنے کا ڈر ہوتا ہے. راز مطلب روحانی راز؟ روحانی راز. صحیح. روحانی راز کھلنے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک. جب آپ بیسیکلی یہ وہی بات ہے کہ دو چیزیں میں دونوں مثالیں ساتھ دوں گا. ایک تو نقطے کا راز، جی، وہ جو بے کا نقطہ ہے اس کا راز. دوسرا راز یہ ہے کہ بے کا اپنا راز، سین اینڈ میں جیومیٹریکل، وہ ایک راز. پھر بسم کا اپنا راز، کیونکہ بسم کے اندر بھی ایک راز ہے. ٹھیک. کیا آپ بتائیں. بسم کا لفظی معنی کیا ہے اردو کے؟ شروع. اور بسم کے اندر الفاظ 3 کون کون سے؟ بے، سین، میم. دنیا خلق کس کے لیے کی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میم محمد شروع کس سے ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ. راز ہے نا یہ، اللہ کے راز ہیں یہ راز ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں سینوں میں دبے ہوئے راز. یہ راز کھلنے لگتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرواتے. ٹھیک. یہ راز کھلنے لگتے ہیں. راز حق کیا ہے؟ وہ یہی تو راز ہیں سارے کے سارے. These are the secrets which nobody talks about. Why they don't talk about it? کیونکہ راز نہ کھل جائے. کیونکہ چیز یہ کہ اگر یہ راز نہ اللہ تعالیٰ رکھے، ہم ہیں انسان، ہم ان چیزوں کو بھی یعنی کہ فنا کر دے، جیسے ہم سب چیز کو فنا کرتے پھر رہے ہیں نا. بالکل یہ چیز ہے نا ایز ہیومن بینگز. یہ روحانیت جو ہے نا بیسیکلی یہ بہت مشکل راستہ ہے. اس کے اندر سب سے بڑا کام ہے رازداری. ٹھیک. رازداری جو ہے نا سب سے بڑا کام ہے رازداری، کیونکہ چیزیں کھلنے لگتی ہیں آپ کے اوپر. صحیح. بسم اللہ سے پورا قرآن کھل جاتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ بسم اللہ بیسیکلی بین اور سے بے اور سین سب کچھ ہے اس کے بیچ میں، سب کچھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر صورت کے آگے بسم اللہ لگی ہوئی. جی. ٹھیک ہے نا. ایک جگہ نہیں ہے سورہ توبہ میں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ان رازوں سے آشنا ہو گیا اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ بڑی علمی بات ہے، رمز کی بات ہے. ہاں، وہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آدمی کو، کیونکہ وہ ان رازوں سے وابستہ ہو گیا. اور ان رازوں سے جس کی پتہ چل جائے پھر وہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ راز جاننے لگ گیا. اور جو راز جانتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ وہ غلطی نہیں کرتا پھر کوئی ایسی. صحیح. یہ بڑی بات ہو رہی ہے تو یہ. اچھا شاہ جی، آپ اکثر کہتے ہو کہ اسم جو ہے وہ 12 سال بعد کھلتا ہے. زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے 15 دن میں اگر 25,000 پڑھ رہے ہیں. ہاں، زکوٰۃ ادا ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے، اسم کھلنا الگ چیز ہے. آیت کا اسپیسیفکلی بسم اللہ کا بتائیں کہ یہ کب کھلتی ہے
اور اس کے کھلنے سے کیا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیکھو زکوٰۃ؟ اس کی زکوٰۃ کا میں ایک اور بات بتا دوں، اس کا جی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے۔ کیا؟ 12 وظائف کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں آپ کو گواہی ملتی ہے، کرواتے ہیں۔ دا تھنگ از دیٹ کہ ہر اسم، آیت، سورہ وہ 12 سال بعد کھلتی ہے، اس کی فارمیشن، اس کی ٹائمنگ ہی ایسی ہے، ٹھیک 12 سال لگتے ہیں اس کو کھلنے میں۔ اچھا، اگر آپ نے 3 زکوٰۃ کر کے یعنی کہ کوئی بھی اسم، آیت، کچھ بھی 3 آپ نے زکوٰۃ اکبر ادا کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو یعنی کہ اپنے ڈراپ باکس میں ڈال دیا، جی، ٹھیک ہے نا، اور روزانہ جا کے اس ڈراپ باکس کو کھولا، چیک کیا اور بند کر دیا۔ کھولا اور چیک جو ہے آپ بولیں عام فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں، کھولا اور بند کیا، چیک کیا کہ وہاں پہ موجود ہے، کیا کرتے ہیں اس کی جو ہے تعداد صغیر جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، بھلے وہ 10 ہو یا 2000 ہو، وہ تعداد پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈراپ باکس کے اندر وہ مینٹین رہتا ہے، اور آپ بیسیکلی یو آر جسٹ اوپننگ دا ڈراپ باکس اینڈ کلوزنگ اٹ اگین، بس اتنا سا کام ہے۔ جب آپ یہ کرتے رہتے ہو 12 سال تک، اس کے بعد وہ اسم ہے یا آیت ہے یا سورہ ہے وہ جب کھلتی ہے، ٹھیک، اس کا زور جو ہے 8 سال کے بعد نظر آنے لگتا ہے۔ صحیح، اس کا زور جو ہے وہ 8 سال کے بعد نظر آنے لگتا ہے۔ شروع میں جو نظر آتا ہے وہ کرامات نظر آتے ہیں اس وظائف کے، کہ جو آپ پڑھ رہے ہو۔ بہت سارے لوگ، پرانے لوگ، کیونکہ ہمارا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی کہ بچپن میں نماز بعد میں سیکھی ہے، وظیفہ پہلے سیکھا ہے ہم نے۔ صحیح، ہم نے کیا کہتے ہیں اسے، ڈنکی کار بعد میں اٹھائی ہے، تسبیح پہلے ہمیں پکڑا دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے گھرانے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں آدمی کو کیا کہ یہ کیا چیز پڑھ رہا ہے، ٹھیک، ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتے، مگر کیونکہ ہر اسم کا، ہر آیت کا، ہر سورت کا، ہر پارے کا ایک ہاؤ ڈو یو پٹ اٹ ڈاؤن ان ورڈز ایز، اس کا ایک کرامت ہوتی ہے، ایک ڈسپلے آف پاور ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ جو ہے یہ فلانے سلسلے سے کوئی چیز پڑھ رہا ہے۔ اب سلسلے سے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سلاسل عالیہ کا، یعنی کہ کیونکہ اس کو اگر ڈاٹ ڈاؤن کیا جائے تو بہت سارے آپ نے وظائف میں دیکھا ہوگا کہ جی یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کلندر بنا دیتا ہے آدمی کو، یہ پڑھتا ہے تو ابدال بن جاتا ہے، تو وہ اس لیول تک بتا کہ یہ وہاں سے کچھ پڑھ رہا ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ اندازہ لگا لیتے ہیں گھرانے والے لوگ، لیکن جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک، اس کے اندر گائیڈنس نہیں چاہیے آپ کو، اس چیز میں گائیڈنس نہیں چاہیے، اس کے اندر کیا چاہیے؟ نظر، وہ اس طرح کی ایکسپیرینس ہو، نظر ہو، ٹھیک، یہ چیز ہے، ٹھیک۔ اچھا شاہ جی، ایک چیز مجھے اور بتائیں بسم اللہ سے ریلیٹڈ۔ جب آپ نے کہا کہ زکوٰۃ اکبر 12,000 جو ہے وہ 12 وظائف کرواتے ہیں، ٹھیک، 12,000 کی تعداد 12 وظائف کروا رہے ہیں، اس نے بھی زکوٰۃ اکبر ادا کی، جس نے 25,000 روز کے حوالے سے وہ اس طریقے سے کی، اس نے بھی زکوٰۃ اکبر ادا کی، تو دونوں میں پھر اس میں بھی فرق آ جائے گا؟ دوبارہ سوال پوچھنا، سوری، ٹھیک، دوبارہ پوچھ لینا، سوری۔ 12,000 کے جو 12 وظائف کرواتے ہیں، ہاں، ٹھیک، ایک وہ طریقہ ہے زکوٰۃ اکبر ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کا، ایک 25,000 روز کا، دونوں کی فارمیشن الگ ہیں، تو کیا قوت وغیرہ بھی الگ ہو جائے گی؟ اس میں کیا فرق آئے گا؟ اگر وہ اسم ہے تو 12,000 میں زکوٰۃ ادا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کرو، بسم اللہ میں قوت میں کہہ سکتے ہیں فرق ہوگا، ٹھیک، 1.25 لاکھ میں پختگی ہوگی اور 12,000 میں اذن ساتھ چل رہا ہوگا تھوڑا سا، ٹھیک، جتنا اذن چلے گا، یعنی کہ وہ کیونکہ 12,000 کا یہ کہ یو کین پٹ اٹ ڈاؤن ایز اٹس اے پش، اٹس اے پش، کیونکہ 25,000 روز بسم اللہ پڑھنا ایک نشست میں، ایک چائے کی پیالی کے ساتھ اور پانی رکھ کے ذرا سا مشکل ہوتا ہے، میں نے کر چکا، مجھے پتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر چائے اور پھر پانی رکھ سکتے، کھا نہیں سکتے بیچ میں، وقت ایک، جگہ ایک، اور اس کے اندر میں انٹرسٹنگلی ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے موکل بیٹھنے نہیں دیتے آپ کو، اچھا، ہاں، اور اس کے اندر ایک اور ٹیکنیک ہے بسم اللہ کے اندر خالی کہ یہ با آواز بھی پڑھی جاتی ہے بیچ میں،
اس کی وجہ قوت. جتنا بسم اللہ پکار ہے نا, یس بسم اللہ پکار ہے, کیا ہے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اس سے ہوتا کیا ہے اس پکار کو بار بار کرنے سے؟ جو ملائکہ وغیرہ جو آتے ہیں, جب آپ پکار کرتے ہو تو آپ کی آواز اونچی نکلتی ہے نا, لیکن اس سے ہونا تو شاہ جی یہی ہوگا کہ وہ پوچھ لیں گے آ کے کہ کیا شروع کرنے لگا. وہ تو لطیفوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی, یہ تو ہاں لطیفوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اگر پڑھوا دو کسی کو کیا چاہیے بھائی, کیا ہو گیا, کیوں پکار رہا ہے اس طرح, وہ تو پڑھوا دوں اگر اس طرح, تو وہ تو پڑھوانے والا ہوتا. بسم اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح بآواز پکارو گے نا, وہ بار بار آئیں گے. ٹھیک, کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ اللہ نہیں پکار رہا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اور شروع نہیں کر رہا سالا. ہاں اچھا, اب مجھے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ, یس دس از اے بگننگ. ہی از سینگ کہ شہزاد بھائی میں ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں, آئی ایم ٹیکنگ اے سٹارٹ, آپ سٹانس میں ہو. اچھا شہزاد بھائی میں ابھی شروع کر رہا ہوں. ابھی جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, اسٹریم روکنی پڑی, پھر مسئلہ بن گیا, 3 دفعہ ہم نے مس کی پرائیویٹ کر کے, ٹھیک ہے نا. گوہر بھائی بھی آ گئے تھے بیچ میں, بٹ کیا ہو رہا تھا, ہٹ اینڈ مس ہو رہا تھا نا. انگزائٹی ہوتی ہے, یس انگزائٹی ہوتی ہے نا. اب یہ سوچو کہ ملائکہ کو کتنی انگزائٹی ہوتی ہوگی, جبکہ وہ اینکشس والی چیز نہیں ہے. بٹ ایک آدمی بار بار جب کرے گا نا کہ آئی ایم اسٹارٹنگ, آئی ایم اسٹارٹنگ, آئی ایم اسٹارٹنگ, اب وہ بولے گا بھائی کر بھی لے یار, ہے نا. بسم اللہ کا یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے, کیا, جو یہ نقطہ لگا ہے نا, یہ سمجھ لو کہ تھیوریٹیکلی آدمی کو لے ڈوبتا ہے. اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے 1.25 لاکھ میں, لے ڈوبتا ہے مطلب دیکھو جو ڈوبا نہیں ہے روحانیت میں, وہ کہیں نہیں پہنچا. دیکھو وہ آدمی, دیکھو ایک ہوتا ہے تیراک, ایک ہوتا ہے وہ تیراک جو ڈوب کے جس نے تیرنا سیکھا ہو. دیکھو جو ڈوبنا جانتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈوب چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ڈوبنا نہیں جانتا اس کو پتہ کرنا پڑے گا کہ ڈوبتے کیسے ہیں. تو فرق آ گیا دونوں میں نا, فارمیشن میں فرق آ گیا. جو نقطہ ہے یہ لے ڈوبتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے پیٹھے کے نیچے, یہ نیچے ہے, اور یہ ہمیشہ آپ کو نیچے رکھتی ہے, یہ اوپر نہیں آنے دیتی. کیوں نہیں آنے دیتی, کیوں نہیں آنے دیتی, آپ بتائیں. کیونکہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اوپر آ ہی نہیں, شروع ہی ہے, آگے ہی نہیں جا رہا, آگے ہی نہیں جا رہا, آگے ہی نہیں جا رہا, بولتا چلا جا رہا. ایک آدمی, ایک کیا کہتے ہیں, ایک میں بیٹھا ہوا ہوں, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ارے بھائی شروع بھی کر لے, وہ شروع نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جبھی رازوں میں ایک رازوں کا راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ اس کا کیسے سمجھائیں آدمی کو, یہ یعنی کہ یہ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں کچھ, یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے یعنی کہ اپنے آپ سے بھی تذکرہ نہیں کی ہیں اس کے رازوں کی. ہمارے ابا نے تو کسی کو کی نہیں ہوں گی یہ ساری باتیں, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے نقطے ایسے ہیں کہ اگر یہ باہر نکل جائیں تو یہ نہیں کہ غلط اور صحیح استعمال تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس میں سے, کیونکہ استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے, صلاحیت, کیپیسٹی ہونی چاہیے. وہ کیپیسٹی کہاں سے لاؤ گے, بالکل یہ چیز ہے. لیکن وہ چیز بسم اللہ کا یہ بتا دوں کہ وہ نقطہ آپ کو ایک تو نیچے رکھتا ہے, اوپر نہیں ترنے دیتا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نقطہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, it's not a statement, it's just saying that I am starting, I am starting, I am starting. And the worst thing about it, you never start, you stay stuck there. جو بسم اللہ کا ریاض کرنے والے لوگ ہیں, جو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ, وہ آگے کچھ نہیں پڑھتے. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آگے کیا, آگے کچھ نہیں پڑھتے, وہ اسی کے اوپر اڑے رہتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے, اللہ تعالیٰ کا نظام اور دستور کیا ہے. آپ سوچ کے بتاؤ, آپ تھوڑا بیان کرو. اللہ تعالیٰ کا نظام اور دستور بالکل صبح ہوئی شام ہوئی, بالکل ایک شعر بھی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوئی. ابھی بھی ایسا ہے, 100 سال پہلے بھی ایسا تھا, 2000 سال پہلے بھی ایسا تھا, 20,000 سال پہلے بھی ایسا تھا,
جس دن پہلا دن تھا آسمان کا، زمین بنی تھی حضرت آدم کے زمان، اس دن بھی ایسا ہی تھا. بالکل. صبح ہوئی شام ہوئی، یوں ہی زندگی تھا. زندگی یوں ہی تمام ہوئی. یہ جیسے کسی نے میں شاہ جی اگر میں ایکسپلین کروں تو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی روبوٹک پروگرام ہوتا ہے نا، وہ ہے یہ بالکل وہ اس طرح سے وہی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. وہی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. اینڈ دیر از نو چینج ان اٹ. بسم اللہ کا یہ ہے کہ دیر از ایبسولوٹلی نو چینج ان اٹ. ٹھیک. اٹ سیز اٹ اسٹارٹنگ، اٹ لکس لائک اٹ اسٹارٹنگ، بٹ اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ، اٹ اسٹیز ویئر اٹ از. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ صبح جو ہے یہاں 5 بجے فجر ہو جائے گی. صحیح. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسے. بس یہ آپ کو پروگرامڈ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم از اے پروگرام. تو یہ تو شاہ جی ایسے ہو گیا کہ دیکھنے میں تو شروع کرتا ہوں لیکن یہ اینڈ آ گیا ہے روحانیت پہ. یہ روحانیت میں یہ اینڈ ہے، کیونکہ ڈوب گیا نا. یس. ڈبو دیا نا آپ کو اس نقطے نے، نیچے اس سطح پہ رکھتا ہے. کیونکہ اس کے اندر یعنی کہ اس طرح کی چیز ہے کہ سب سے لووسٹ گراؤنڈ دنیا میں کیا ہے؟ سمندر کی تہ میں کوئی ہوگا. سمندر کی سطح بالکل نیچے. بالکل. ٹھیک ہے نا. سمندر کی جو طے ہے نا سطح، سب سے نیچے جو لوئسٹ پوائنٹ ہے اس کا، I think the lowest sea is Pacific or something, I don't know, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا وہ وہاں پہ آپ کو رکھتا ہے، وہاں سے آپ آسمان چھوتے ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پہ سے آسمان چھوتے ہو. وہاں سے آپ آسمان چھوتے ہو، کیونکہ نیچے تیرنے والا ہی اوپر نکلنا جانتا ہے. صحیح. یہ یعنی کہ بڑی یہ رمز والی چیزیں ہیں. جو نیچے ہوتے ہیں نا وہ اوپر کا راستہ خوب جانتے ہیں. صحیح. جو نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر کا راستہ خوب جانتے ہیں. جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہو اس نیچائی سے تو آپ کو نیچے کا سب پتہ ہے، اوپر تو آپ بیٹھے ہو تو سب دیکھ لیتے ہو. یعنی کہ میں روحانی بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ دیکھ لیتے ہو، مطلب دیکھنا ہوتا ہے کہ گائیڈنس ہے، وہ سب سٹوریاں ہیں سب. یہ اس سے بہت آگے کی بات ہو رہی ہے. صحیح. اچھا شاہ جی، ایک اب جتنی بات ہوئی ہے اس میں ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب میں ہائپوتھیٹیکل پوچھوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اب تک ایسا کوئی نہیں ہے جس کو آپ نے پڑھوایا ہو، لیکن ہائپوتھیٹیکل کوئی ایک ایسا بندہ مل جاتا ہے یا ہوتا ہے کہ جس کو پڑھوایا جائے، تو اس کا کوئی اسپیسیفک روٹ ہے کہ پہلے یہ چیزیں پڑھے گا بندہ، کسی اس لیول پہ پہنچے گا، پھر بسم اللہ کا ریاض شروع کرے گا؟ کوئی بیسیکلی پرسکرائبڈ رول نہیں ہے اس کا. اسماء اللہ میں تو ہے نا، جیسے کہ کچھ اسماء اللہ پہلے پڑھواتے ہیں پھر اس میں ذات تک جاتے ہیں، پھر عزیزوں کی طرف لے آتے ہیں، پھر ولیوں کی طرف لے آتے ہیں کہ اللہ کا دوست ہو جائے. وہ اس طرح کی یہ دیکھو، یہ بھی ہم جو ہے اس چیز کو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے. اور یعنی کہ اب میں کیا بتاؤں، میرے ابا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ابا یعنی کہ اب میں یہ بولنا اچھا تو نہیں لگتا، وہ کہتے تھے یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ ان سب چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کر کے کوئی کہیں کسی منزل پہ پہنچا ہو؟ نہیں. آپ تو ماشاءاللہ کافی اس چیز میں پھرے ہو لوگوں کے پاس. آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی نے منازل طے کی ہو؟ نہیں. اس کے لیے کوئی خاص ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. دیر از نو رول فار دس. دیر از نو رول آف دا تھم. نائدر پین کا رول ہے، نہ ججمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کہ جی یہ یوں کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. نہ اس کے اوپر کوئی مسند کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ کچھ ہے. عبادات کے الگ الگ طریقے لکھے ہوئے ہیں، اماموں سے قول ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. مگر جہاں پہ رابطوں کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ روحانیت کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اسپریچویلٹی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے یہ کام کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ کے اوپر، پیر کے اوپر یا ہادی کے اوپر. صحیح. بٹ شروعات جو ہے نا وہ بسم اللہ سے کروائی جاتی ہے. ٹھیک. 1.25 لاکھ سے نہیں کرواتے. لیکن اگر میرے سے پوچھا جائے، میرے والد صاحب سے پوچھتے، وہ کہتے تھے 1.25 لاکھ نہیں کروانا. صحیح. بسم اللہ کا. لیکن شروعات پھر بھی شروعات بسم اللہ سے ہی ہو رہی ہے. دیکھو چیز یہ ہے کہ بھائی وہ میں نے بتایا نا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کا بلٹ ان اینڈ موسٹ پریسٹیجیس آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے.
بالکل. کیونکہ ذات ہے، دو صفات ہیں، بسم بھی ہے، پھر مولا کائنات کا فرمان بھی ہے اس نقطے کے بارے میں. ابھی میں نے تھوڑا سا بتایا، ابھی کھل کے نہیں بات ہوئی ہے، ابھی یہ صرف ٹچنگ دا سرفیس والی بات ہے. یہ اس طرح کا بیان نہیں ہے ابھی. یعنی کہ دس از ناٹ یو کین کال اٹ کہ یہ جو ہے یہ سمجھ لو کہ یہ راز نہیں کھلا ہے کوئی. صحیح. ٹھیک ہے نا، راز کیا افشاں نہیں ہوا ہے کوئی، ہے نا، افشاں نہیں، نیا راز کوئی نہیں کھولا، نیا راز کوئی نہیں کھولا. یہ وہ چیز ہے کہ نیا راز کوئی نہیں کھولا یہ. ٹھیک ہے نا. بٹ اس کا کوئی رول نہیں ہے، سچ کوئی رول نہیں ہے. لیکن بسم اللہ سے شروع کرواتے ہیں 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 3000 دفعہ، 4000 دفعہ، 6000 دفعہ، پھر اس کے بعد 12000 دفعہ. یا اگر بہت اگر ہمارے ابا کے طریقے سے چلو سلسلے سے جو ہمارے گھرانے کا ہے تو 19000 دفعہ. 19000 کی بھی تعداد، 19000 کی تعداد ہے نا. قرآن بیسڈ ملٹیپلائڈ اینڈ مائنس پلس 19 ہے. اس وجہ سے بہت افیکٹو ہوتا ہے یہ. صحیح. 19000 بہت افیکٹو ہے. ٹھیک. اچھا شاہ جی، کچھ سوالات جو ہیں وہ بیسیکلی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن بسم اللہ کے ٹرمینالوجی میں ہی پوچھوں گا. چونکہ آیت ہے بسم اللہ، تو جو زکوٰۃ کی شرائط اسم میں لاگو ہوں گی وہی اسی میں ہوں گی. شرائط سے مطلب زکوٰۃ کی شرائط میں اگر زکوٰۃ اکبر دے رہے ہیں فار جسٹ کہ آپ وظیفہ جو ہے آگے دے سکو. دیکھو زکوٰۃ بھی جو ہے اس کے اوپر شرائط ہے، ہر چیز کی شرط ہے اور ان شرطوں کے اوپر شرائط موجود ہے. اب اگر نمبر 1 دے دو اس کو کہ نمبر 1 میں جو ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ اکبر کی اجازت دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے نا، دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے بیسیکلی لوگوں کو یہ آگے فیض کے کام کے لیے دے سکو. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے وقت ایک، جگہ ایک. ٹھیک ہے نا. کھانے پینے میں کچی چیز کوئی نہیں کھاؤ گے. کچی سے مطلب را سمجھتے ہو؟ جی. را کیا ہوتی ہے؟ کہ جو پکی بھی نہ ہو، آگ پہ سے نہ گزری ہو. مطلب آگ پہ سے گزری ہوئی چیز کو نہیں کھاؤ گے. آگ لگانا لازمی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. میں ایک انٹرسٹنگلی بات بتا دوں کہ آگ سے ہر چیز کو گزار دیتے ہیں، ہیٹ سے ہر چیز کو گزار دیتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر گلے جا کے، یعنی کہ گلی ہوئی ہو پہلے سے. کچی کھاؤ گے باڈی گلائے گی، تو وہ ایک فارمیشن میں فرق آ گیا وظائف کی. دا تھنگ از دیٹ کہ ساری چیزیں وہی لاز ہیں، جی وہی قانون ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جگہ ایک، وقت ایک. ٹھیک ہے نا. 3 وظائف یک کے بعد دیگرے. اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنے ناپاکی کے دن چھوڑ کے پھر وہ 3 وظائف کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ نارملی جیسے ہوتا ہے کہ 1000 پڑھ لیں یا 786 پڑھ لیں. ویسے لیکن یہ انفارمیشن ہے، آپ اجازت کیونکہ پوڈ کاسٹ ہے، یہ میں تو اجازت دے ہی نہیں رہا. میں نے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ میں نے اسی لیے کہہ دیا کہ صرف ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. اور کر بھی مت لینا کیونکہ ہوگا کچھ بھی نہیں. ہوگا سے مطلب ہوگا کچھ بھی نہیں سے مطلب عبادت کے زاویے میں تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں، زکوٰۃ اکبر، میں نے پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا، رجت. جی. اگر بسم اللہ کی رجت ہو جائے نا، کیونکہ ہوتی نہیں ہے، یہ مچھلی اور لیمبو سے بھی نہیں ہٹتی. اور بسم اللہ کی رجت اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ کی تو پھر اکراس دا بورڈ وہ رجت ہو جائے گی، کیونکہ ہر صورت سے میرے والد صاحب کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر رجت ہو گئی، اگر وہ اسم سورے کے اندر آ گیا تو بھی ملائکہ اٹھ جائیں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. بالکل. اور بسم اللہ ہر صورت سے کیا ہے؟ ہر صورت سے پہلے. تو اس کے بعد صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، توبہ. لیکن اس کے بیچ میں بسم اللہ ہے. یہ چیز ہے، سوچنے والی چیز ہے. اسی لیے جو ہے زکوٰۃ اکبر اس کی نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کے اندر رجت کے چانسز کم ہیں، یعنی کہ بہت کم ہوتے ہیں. بہت ہی ٹھنڈی پڑھائی کہلاتی ہے یہ کولڈ ہے. صحیح. بٹ اگر ہو گئی، وظیفہ ٹوٹ گیا کسی طریقے سے کہ شادی میں جانا ہے یا یہ کہ کیا کہتے ہیں جتی لینے جانا ہے. میں تو سنتا ہوں سب چیزیں کہ میں جیسے شاپنگ گئی ہوئی تھی تو بہت تھکی ہوئی تھی تو وظیفہ نہیں کیا. میں کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا اب اگلے مہینے کیسے شاپنگ کو جاؤ گی؟ کہنے گی کیوں؟ میں نے کہا رسک تو آ رہا تھا وظیفے کی وجہ سے. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی. میں مثالیں دے رہا ہوں، میرے پاس تو انگلیوں کے اوپر گنی ہوئی مثال ہے. اچھا شاہ جی، ابھی آپ نے کہا کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ کولڈ ہے. اب اتنی پاورفل چیز
جو کہ ان بلٹ اس میں اعظم بھی ہے جس میں با کا نقطہ بھی ہے، لیکن وہ کولڈ یا وہ ٹھنڈی کیوں ہے؟ اس جیسے کہ آپ کہتے ہیں قرآن ایک آگ ہے، زیادہ تر جو اس راستے پہ پڑھنے والے زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے جلالی یا وہ آتشی یا اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کولڈ کیوں رکھا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چندہ رحمت ہے یہ، ہاں، رحمان اور رحیم کی وجہ، کیونکہ رحمان اور رحیم ہے اس وجہ سے یا کس وجہ سے؟ وہ بھی وجہ بنتی ہے، لیکن شروع میں ہی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، رحمت ہے یہ، ٹھیک، یہ رحمت ہے، شروع میں ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ با کے نقطے، با کا نقطہ تو بھائی جلالی ہے، وہی میں اسی لیے کنفیوز ہوں کہ یہ کیسے بسم، کولڈ ہے۔ میم، میم ہے، یس، بیم ہے نا، میم ہے نا شروع میں، جی، میم ہے شروع میں، میم ٹھیک، جہاں آئے گا وہاں پہ ٹھنڈک اور رحمت آئے گی، صحیح، یہ چیز ہے۔ اور بہت کم ایسی یہ کیا کہتے ہیں اسے، اب الف لام میم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے جلالی ہے، حالانکہ اس میں بھی میم ہے، اس میں بھی میم ہے۔ تو پھر وجہ؟ یہ ابھی پرسوں ہی بہاؤ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ دو عین کے بیچ میں سب کچھ ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے، الف، لام میم، اور دو عین کے بیچ میں کیا ہے، لام، یس، یہ علم ہے، یہ علم ہے، صحیح، یہ سینوں کا علم ہے، یہ راز ہیں اللہ کے، یہ راز ہیں اللہ کے، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک، وہ یہ لطیف وہ نہیں رگڑتے ہم سوری سے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ کوئی غلط صحیح ہے، بٹ دس از دا تھنگ دیٹ یو ڈو آفٹر دا 12 ایئرس ٹھیک، آف یور ریاض، یعنی کہ آپ کے 12 سال ہو گئے وظائف کو، آپ نے ایک وظیفے کا تصرف ہو گیا آپ کے پاس جو اس میں سے ایک نچوڑنا تھا وہ 12 سال میں نچوڑ لیا ہے۔ اور میں عجیب بات بتا دوں آپ کو، یہ اللہ کا راستہ بھی بڑا ہی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اٹس ویری مشکل کوشچن مارک ہے۔ 12 سال کسی نے پڑھا، 15 سال ہو گئے، ایک دن کی ریاضت نہیں کی، وظیفہ چلا گیا، موکل آیا رات میں کہ تو نے پڑھا نہیں، میں جا رہا ہوں، اور چلا گیا، بس کدو روک لو اس کو، ٹھیک۔ اچھا، بلایا آپ نے اپنی مرضی سے تھا، گیا وہ اپنی مرضی سے، صرف ایک دن کی ریاضت چھوڑنے پہ، وہ بھی منیمم تعداد ہے، کوئی رحیم رحمان کی 300-600 ہوگی بس، صحیح، اتنی دیر کا کام ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ اچھا، آپ 12 سال جو کہہ رہے ہو کہ 12 سال کے بعد مطلب آپ نے ایک اسم کا نچوڑ کر لیا، اس کے بعد پھر، لیکن وہ اگر 12 سال جو آپ نے پڑھا، میں ایک بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری، میں صرف ویورز کو بتا دوں، دو عین کے بیچ میں سب کچھ ہے، وہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے، یہ علی حیدر صاحب کا واقعہ ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سوال کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کوئی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا دو عین کے بیچ میں سب کچھ ہے، یہ وہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے، بالکل، ہاں۔ یہ اب آپ سوال پوچھ لو، سوری، میں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، دو عین کے بیچ میں کیا ہے، وہ جو لوگ سوچیں گے کہ گولا ہے، پیٹھا ہے، عدد ہے، تو وہ دو عین کے بیچ میں عام آتا ہے العلی العظیم، دو عین کے بیچ میں سب کچھ ہے۔ تو سوال میں کر رہا تھا کہ جو 12 سال کا آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا ہے کہ اس کے بعد وظیفہ کھلتا ہے، یا وہ جو 12 سال ہیں، اب آپ نے کسی کو وظیفہ دے دیا، وہ پڑھتا جا رہا ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، نارمل 25,000 12,000 جو بھی ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے 12 سال۔ کئی لوگ سٹارٹ میں جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، یا وہ جلد بازی کرتے ہیں، یا کسی فار ایگزامپل تعداد میں تسبیح کا دانہ تیز پھیر رہا ہے، یا کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے، 2-4 مہینے وہاں سے نکل گئے، یا کچھ ایسا کرتے کرتے تب بھی وہ 12 سال کاؤنٹ ہوں گے، یا وہ ٹائم پیریڈ آگے چلا جائے گا؟ نہیں، 12 سال کاؤنٹ ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر وہ شیخ کی امبریلا کے نیچے پڑھ رہا ہے، اس کے چھت و چھائے میں پڑھ رہا ہے، جی، تو وہ بتا دے گا رات کو جب آپ صبح اٹھو گے کہ صبح کیا ہوا تھا اس وقت، وہ نظر رکھتا ہے، اور وہ شیخ ہی کیا جو نظر نہ رکھ سکے، یہ مسئلہ ہے، وہ بتا دے گا۔ اگر وہ بتا نہیں سکتا تو پھر وہ صرف شیخ ہے آپ کا، وہ صرف پڑھوا رہا ہے آپ کو، ٹھیک۔ یہ دیکھنے دکھانے کا سلسلہ یہ گھرانے کی چیز ہے، یہ ایک سرٹن کچھ گھرانے ایسے ہیں جو کرتے ہیں یہ کام، جو دیتے ہیں وظائف اور وہ کرتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اگر تعداد میں فرق آ رہا ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ بہت تیز پڑھ رہے ہو، جی۔ اور پھر میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سب لوگ جتنے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، کہ اگر گھوڑے نظر آئے نا وظیفے میں یا خواب میں اور آپ پڑھ رہے ہو
تو اس کا مطلب تسبیح تیز چل رہی ہے. صحیح. اگر گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے نا, ٹھیک, گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے تو تسبیح تیز چل رہی ہے آپ کی, یہ اشارہ ہوتا ہے صحیح, خواب میں یا یہ کہ وظیفے کے بیچ میں کہ گھوڑے نظر آئیں. اچھا, اب مجھے واٹس ایپ مت کرنا شروع کر دیں سب کہ وہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں, اگر نظر آ رہے ہیں وظیفہ تھوڑا سلو کر دو. صحیح, سیدھی بات, بس ختم. مجھے اکثر نظر آتے ہیں, کبھی جلدی میں پڑھتا ہوں تو وظیفے کے رات کو دیکھتا ہوں گھوڑے دوڑ رہے, تو میں سمجھ گیا اب کچھ کرتا نہیں ہے اس کا, جی, کوئی کرنے کی یہ دوبارہ کر لوں یا یہ کر لوں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے وہ. صحیح, اٹ از ناٹ ریپلیسیبل, اٹ از ناٹ اریزیبل, اٹ از بین ریٹن, اٹ ہیز بین ریٹن. دا سیم تھنگ گوز ود غلطیاں, غلطی ہو جاتی ہے, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو, بٹ دیٹ مسٹیک از بین ڈن, اٹ از ناٹ ریکٹیفائبل. پوچھا ضرور جائے گا آپ سے. صحیح. تو وہ یہ چیز ہے کہ اگر ہو گیا دوسرے دن سلو کر دو, تو خود بخود سیکھ ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہو گیا نا, جیسے بڑے شاہ جی کہتے ہیں کہ وظیفہ ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا, تو مطلب ایک دن آپ نے مس کر دیا تو وہ لکھا گیا, اب جو مرضی. وہ وظیفہ ٹوٹ گیا اگر نا, وظیفہ ٹوٹ گیا, ٹوٹنے کی بھی فارمیشنز الگ الگ ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ خالی ٹوٹ جانا, ایک ہوتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے آپ نے کام ہوا نہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا اور رجت ہو گئی, ایک ہوتا ہے ٹوٹ گیا غلطی کی وجہ سے, آپ نے شرعی غلطی کر دی اور وظیفہ ٹوٹ گیا, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے شرعی غلطی کی, شرعی آپ نے غلطی کی, آپ نے پڑھا اور پھر وظیفہ خود بخود ٹوٹا ہے, یعنی کہ موکل نے توڑوا دیا آپ کا وظیفہ. ٹھیک, موکل خود بھی توڑوا دیتا. او یس, پھر وہ رجت ریکٹیفائبل نہیں ہوتا, پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے. جبھی تو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی چھوٹی چھوٹی عبادت کرو ٹی وی دیکھ کے, دیٹس اباؤٹ اٹ. کس راستے کی طرف, ٹھیک ہے ضروریات کے لیے آ جاؤ. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ 12,500 کیوں نہیں پڑھواتے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی کی گنجائش زیادہ ہے, اور ہر طرف سے غلطی کی گنجائش ہے. سب کو پتہ ہے, یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے, میں نے پڑھوا کے بھی دیکھ لیا لوگوں کو, فائدہ کوئی نہیں ہے. اور میں ایک چیز مانتا ہوں, جب 6,000 میں سارے کام میں کروا سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں XYZ کو جو ہے لمبی لمبی پڑھائیوں کی طرف ڈالوں. بالکل شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دا پوائنٹ, ایک اسم پڑھواتا ہوں زیادہ, یا 4-5 اسم رکھے ہوئے میں نے کہ جس کے اندر یہ کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر چھوٹ جاتا ہے وظیفہ دوبارہ کر دیں, کوئی بات نہیں ہے, از لانگ کہ رجت نہ کریں. وہ رجت کر دیں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ یو بین کیا ممبر سٹیٹس بھی چلی جاتی. ہاں یہ چیز ہے نا, ہاں غلطی کی گنجائش ہے شریعت میں, اس میں دیر از زیرو ٹالرنس. لیکن یہ جو چھوٹی جیسے ہیں, اب اگر وہ 6,000 پڑھ رہے ہیں یا 3,000 جو لوگ پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو میرے خیال میں شاہ صاحب کہ ان کا تو وظیفہ ہی جو ہے وہ 12-12.5 پہ, آئی تھنک وہ آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہو. دوبارہ پوچھنا کیا وظیفہ آپ کہتے ہو کہ کھلتا ہی 6:30 کے بعد ہے یا 12:30 کے بعد ہے. تو اگر کوئی 3,000 پڑھ رہا ہے یا 6,000 پڑھ رہا ہے یا کم تعداد 1,900 بھی آپ کئی لوگوں کو دیتے ہو, تو اس میں کیا آپ اپنی قوت زیادہ یوز کر رہے ہو کام ہونے کے لیے؟ کیونکہ وہ تو میں ایک بات بتا دوں کہ میں یہ بات ابھی, یہ ہمارا پوڈ کاسٹ چینل ہے اور اس کے اوپر فرسٹ جو ہے جی ہم بیسیکلی روحانی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے اس پوڈ کاسٹ پہ جو بھی روحانی بات کی وہ میرے والد صاحب نے کی, اختر موئی شاہ. میں ایک بات بتا دوں, میری قوت کوئی نہیں ہے اس میں. جو قوت ہے یہ خاندانی دسترس ہے ہمارا. صحیح. یعنی کہ میرے والد صاحب کی قوت ہے, میرے دادا کی قوت ہے, پیر کمال کی قوت ہے, یہ چیز ہے. اب میں آپ کو ایک عجیب مثال دوں. میں بات کر رہا ہوں آؤٹ آف دا باکس کی. ایک صاحب علم ہے, صاحب ریاض ہے, وہ کسی کی بھی روح بلا لیتا ہے, بھیج دیتا ہے. جنرل, I'm not talking about myself or my father or anyone else, ٹھیک ہے نا, یا پیر کمال کی. میں آؤٹ آف دا باکس بات, ایک آدمی ہے تو وہ اپنے بزرگوں کی روح نہیں بلا سکتا پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. یس, ٹیکنیکلی وہ بلا سکتا ہے. اب بزرگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I'm talking about کوئی بہت بڑے بزرگ, اپنے خاندان کے بزرگ جو ہیں, جو اس کے خون کے اندر دوڑتے ہیں آلریڈی, ان کو بلا نہیں سکتا. بلا سکتا تو بس, تو علم تو ان کا ہی ہے نا. یس, سوچنے والی بات ہے. یہ کامن ایک چیز ہے جو عموماً کی جاتی ہے. ٹھیک
لیکن یہاں پہ سلسلہ کچھ اور ہے جو کہ بتایا نہیں جا سکتا. آگے چل کے کہیں کوئی بات ہوگی تو یہ ٹاپک نکلے گا تو پھر نکال لیں گے. ٹھیک. تو شاہ جی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے اور دوسرے اسماء اللہ پہ بھی بات کریں گے. اور جیسا کہ یہ فرسٹ سیریز تھی، بگننگ تھی، انٹروڈکشن تھا، تو ریپ اپ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ فیڈ بیک دیتے رہیں چیٹ پہ بھی، اور ویسے بھی اسلامک صوفی وظائف فیس بک گروپ پہ بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا وہ اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں. تو بات شاہ جی بسم اللہ کی چل رہی تھی، زکوٰۃ کی. اب باقی اسماء اللہ کی تو بات کریں گے آگے چل کے دوسری ایپیسوڈز میں، لیکن اس میں اسپیسیفکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات چل رہی ہے. تو ایک بریف آپ بتائیں اس کی ادائیگی کیسے. زکوٰۃ اکبر یس، اور ایک عام طور سے زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی بالکل، یعنی کہ عام طور سے کہ تصرف میں رہی ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ اکبر ہے جی کہ آپ کو دینا ہے کہ آگے فیض کے کام کے لیے دیا جائے، یہ اجازت نہیں دی جا رہی، یہ صرف انفارمیشن کے لیے بتایا جا رہا ہے. 25,000 روز 25,000 روز، ٹھیک ہے نا، رات کے پہلے پہر یعنی کہ 12 کے بعد 12 کے بعد وقت اور جگہ ایک بندی بھی ہو، سفید پوش لباس ہو اور اس کے اوپر 25,000 ایک ساتھ پڑھی جائے. 12:30 پہ اگر دل چاہے تو چائے پی لیں، پانی ساتھ رکھ لیں، پانی بار بار پیتے رہیں کیونکہ منہ خشک ہوتا ہے اس سے پینے سے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ منہ خشک ہونا بھی میں بتاتا ہوں بے کا نکتہ جو ہے نا یہ منہ خشک کرتا ہے آدمی کا. یہ بڑے رمز کی بات ہے، یہ اس کے اوپر کبھی اور بات ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ کیوں خشک ہوتا ہے منہ. صحیح، پیاس لگتی ہے اس میں بے کے نقطے کی وجہ سے. اور 25,000 روز 5 دن 1.25 لاکھ، پھر اس کے بعد وداؤٹ اینی فیل دوبارہ 1.25 لاکھ، 3 یعنی کہ دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا. پہلے دن پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کہ میں زکوٰۃ اکبر کے لیے ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور یہ کہ یہ نماز حاجت ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور جب لاسٹ ڈے کر لے تو 2 رکعت نماز شکرانہ کہ میں نے یہ پورا کیا ہے. صحیح، جو کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ ہو جائے. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل. پڑھنے نہیں دیتے نا، ٹھیک، پڑھنے نہیں دیتے. شیخ کی موجودگی کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے. شیخ کی موجودگی سے مطلب اس کا ہاتھ آپ کے پشت پہ ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک، یا سر پہ ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ شیخ اور پیر کون ہے. درویش ہوگا تو پشت پہ ہوگا، گرنے نہیں دے گا، نہ آگے نہ پیچھے. پیر ہوگا تو سر پہ ہاتھ رکھے گا کہ وہ پیروی کرے گا، بتا دے گا پہلے سے کہ یہاں گرنے والے ہو، احتیاط کرو. سر پہ ہاتھ رکھنے کا یہ پشت پہ ہاتھ رکھنے کا فارمولہ الگ ہے، دونوں فارمیشن الگ ہیں. ایک یہ طریقہ ہو گیا زکوٰۃ اکبر کا. دوسرا طریقہ اگر خالی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کہ آپ چاہتے ہو آپ کے تصرف میں بسم اللہ رہے، سارے کام ہوتے رہے، 3.25 لاکھ کوشش کریں کہ جگہ وقت ایک، 2 رکعت نماز حاجت، وہی ٹیکنیک، 2 رکعت نماز حاجت، وہ 2 رکعت شکرانہ اینڈ میں، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. پھر وہ پڑھتے رہیں آپ. پھر اس کے بعد آپ یا تو 786 باندھ لیں روزانہ، 1100 باندھ لیں، 1900 باندھ لیں، یا یہ کہ 1000، 2000، 3000، 4000، 6000 یا 12000 جتنی قوت ہے آپ میں. اچھا، اس طریقے میں جو ہے وہ رات کا پہلا پہر ضروری نہیں ہے جس طرح پہلے والے. ہاں، وہ رات کا پہر دن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. دیکھو روحانیت جو ہے اندھیرے کا کام ہے. یس، اندھیرے کا کام ہے یہ چیز ہے. یہ غاروں کا علم ہے. صحیح. یہ جنگلوں کا علم ہے. جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا. غاروں میں کیا ہے؟ اندھیرا، گپ اندھیرا. بالکل یہ چیز ہے. یہ غاروں کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ چمگادڑ. بیٹس میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ دن میں سوتے رہتے ہیں، وہ رات میں جاگتے ہیں، پھر نکلتے ہیں باہر. ان کا جو ہے وہ دیکھنے کا کیا سسٹم ہے ان کا؟ وہ رات میں دیکھتے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، وہ کھول کے آنکھیں بڑی. وہ ان کو اندھیرے میں نظر آتا ہے. انفرا ریڈ کہہ لو یا وہ کیا نائٹ ویژن گوگل پہنے، نائٹ ویژن گوگلز پہنے ہوئے، اسپیکٹیکلز کہہ لو اس کو. یہ چیز یہ ہے کہ یہ اس لیے اندھیرے میں پیدا یہ پڑھی جاتی ہے سارے وظائف اور اس طرح کی چیزیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اندر سے روشنی پیدا کر دیتے ہیں. جب اندر سے روشنی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آنے لگتا ہے. اور روحانیت کے اندر یہ کہ نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نوئنگ از دا مین تھنگ.
ٹھیک. کہ آپ کی آنکھ کھلی ہو یا بند آپ کو پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اور جب پتہ لگنے کا جب یہ، اور میں بسم اللہ کا ایک اور بات بتا دوں کہ یہ اس حد تک اگر پڑھنے والا ہو اس کو پڑھ لے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دلوں کا بھید بھی پتہ چلنے لگتا ہے، اگلے کے دل کا، کہ وہ سوچ میں کیا سوچ رہا ہے. صحیح. یہ بڑا ایک بسم اللہ بہت عجیب سی چیز ہے، راز ہے یہ. اچھا، جو پہلا والا طریقہ تھا یا جو روحانیت کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف، یا اس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو دو چیزیں ہیں، روحانیت اور اللہ کا قرب از اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا، اگر کسی نے صرف قرب کے لیے پڑھنا ہو تو پھر وہ 1000 روزانہ، 12 دن تک 12 وظیفے، 2000 روزانہ 12 دن تک 12 وظیفے، 3000 روزانہ 12 دن تک 12 وظیفے، 4000 روزانہ 12 دن تک 12 وظیفے، 6000 12 دن تک 12 وظیفے، اور 12000 12 دن تک 12 وظیفے. یہ سیڑھی کی طرح چلتا جا رہا ہے، یہ سیڑھی کی چال چلتا جاتا ہے. اور یہ سیڑھی کی طرح نہیں پڑھنا، یہ بس یہ فارمیشنز ہیں اس کی. جس فارمیشن میں شروع کیا جائے اسی فارمیشن میں یہ ختم کرنا ہے. اگر 1000 روز کے اوپر شروع کیا گیا ہے تو 12 دن تک 12 وظیفے وہ کرتا رہے گا. بھلے شروع میں اس کو گھنٹہ لگے، بعد میں 3 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہوگا نہیں اس طرح. میں اگزامپل دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل، بٹ وہ کرے گا اسی میں ختم. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قربت الہی کے لیے بہت اکثیر کا کام کرتی ہے. اور 12000 12 وظیفوں کے بعد اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اس کو جو 786 پڑھ لو روزانہ. اور پھر وہ 12000 اگر 12 وظیفے کر لے آدمی اس طرح، تو پھر تو بات ہی اور ہوتی ہے. پھر وہ 12000 سے کم کہتا ہے کہ نشہ ہی پورا نہیں ہوا. صحیح. نشہ ہے یہ عبادت جو ہے. آدمی کو جب دیکھ لیتا ہے نا کچھ، پھر وہ بات ہی اور ہوتی ہے. صحیح. دیکھو میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو. بہت سارے لوگ موکل ملائکہ کی بات کرتے ہیں، اور یہی کلوزنگ چیز ہوگی. قرآن کے اوپر جو ہے نا، قرآن جو خود ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. اس کے لیے موکل باندھے ہوئے ہیں کچھ. پورے جتنے موکل ہیں قرآن کے اندر وہ سب سفید پوش ہیں، بزرگ ہیں سفید رنگ کے. جو حفاظت والے موکل ہیں یہ کالے لباس میں ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ مگر کالے لباس میں ہیں. جو اس پورے قرآن کا نقش ہے، اب یہ بات میں اپنے اس ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کے پاس ہو یا نہیں ہو، لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے پورے قرآن کا نقش کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا. اس کا موکل جو ہے وہ کالا ہے. ٹھیک. اور وہ حاضر نہیں ہے خالی، وہ ظاہر بھی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موکل جو ہے وہ بھی اسی کالے لباس میں نظر آتا ہے. صحیح. اس کو ہٹا کے. ٹھیک. یہ بڑے راز کی بات ہے، کیونکہ ہر صورت، ہر آیت کے شروع میں کیا استعمال ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بائنڈ کر کے رکھتا ہے اس چیز کو. صحیح. کیونکہ اگر وہ نقطہ نہ ہوتا نا، اور وہ میم نہ ہوتا بسم میں، تو یہ ایک صورت جو ہے نا، یہ ہم پڑھتے اور ہم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے، میلٹ ہو جاتے. صحیح. اتنا اس کے اندر جلال ہے، اتنا. یہ اللہ کی زبان ہے نا. واحد چیز جو ہماری دنیا کے اندر جو اللہ کی زبان کی ترجمانی کرتی ہے وہ دیٹ از دا ہولی قرآن. باقی کوئی اور اسکرپچر نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل. اچھا شاہ جی، ایک آخری سوال اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں. وظائف زکوٰۃ دینے کی فارمیشن تو آپ نے بتا دی. جب آدمی پڑھنے لگتا ہے، کیفیت یا نظر آنا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے؟ کیا چیزیں نارمل ہیں ان وظائف میں دیکھنے میں؟ یا وہ سوال تو ایسا ہے کہ اس کے 6 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن موٹا موٹا یہ کہ اگر خوف آنا نارمل ہے. ٹھیک. خوف آنا بالکل نارمل ہے. اگر آپ کو گندی سڑی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بدبو محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب پڑھائی میں غلطی ہے. اور پھر وہ یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں دوسروں کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں، باقی باہر کا تو میں کہہ سکتا. اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ نہ کرنا دوبارہ، یا یہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک. وہ رہا ہے، وہ ان کا ٹون ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ نہ کرنا دوبارہ، یہ غلط کر رہا ہے
تو تڑاک میں بات کرتے ہیں. وہ گائیڈنس سسٹم الگ ہے اس نارمل، وہ ایک الگ سسٹم ہے. ہاں یہ نہ کرنا، وہ اس طرح کی چیز بتاتے ہیں. باقی اشاروں کے اندر اگر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہو نا ارد گرد، ٹھیک ہے نا، جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہو وہاں رکاوٹ آ رہی ہے، جس طرف آنکھ اٹھا رہے ہو وہاں پہ جو ہے آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، جس طرف آپ منہ کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو کھانا اچھا نہیں، منہ سے کھانا کھایا جا، منہ کھانے کا ذائقہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، سونگھنے کھڑے ہو رہے ہو تو بدبو آ رہی ہے، کان کے اندر گالیاں سنائی دے رہی ہیں، جہاں سننے کے لیے آپ یار دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے، آپ نے کسی کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گالیاں دے رہا ہے کسی کو، تو سمجھ جاؤ کہ وظیفے میں غلطی ہے. صحیح. اور آپ کی حالت جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی حالت جو ہے نا، جو آپ کا جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ اگر کسی کام کا نہیں رہتا نا، جی آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں ہر ایک آدمی کو، تو سمجھ لو کہ پڑھنے میں غلطی ہے. ٹھیک. اگر آپ اپرائٹ ہو، جی کانفیڈنٹ ہو، ٹھیک ہے نا، نڈر ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ کسی نے سلام کیا ہے تو اس کو سلام کا جواب سلام سے دے رہے ہو، گالی سے نہیں دے رہے، معذرت کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ از گڈ. بوکھلائے ہوئے نہیں ہو. لیکن یہ بہت براڈ اسپیکٹرم سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کر لیں گے کہ کیسے پتہ چلے دیکھنے میں. یہ تو ایک جنرل ایک بتا رہا ہوں کہ جنرل پرسیپشن اباؤٹ تھنگس ہاؤ دے ورک، تو یہ چیز ہے. تو ریپ اپ ہے. تو میری طرف سے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ سنیں گے، تو میری طرف سے خدا حافظ، اور باقی یہ کہ آئی ول لیو اٹ ان دی کیپیبل ہینڈز آف مسٹر شہزاد. تھینک یو شاہ صاحب. یہ تھی ہماری پہلی ایپیسوڈ زکوٰۃ کی سیریز کی. باتیں تو بہت سی تھیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ادھر ہی ہم پاز کریں گے، اور اس چیز کو، اس ایپیسوڈ کی یہیں سے جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے، اور نیکسٹ بار جب ہم آئیں گے تو انہی سوالات سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور پھر آگے اسماء اللہ جو ہیں ان پہ بھی بات کی جائے گی. اس کے علاوہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی جو کچھ آئیڈیاز ہوں، یا کوئی ایسا فیڈ بیک یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، تو کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. اسلامک صوفی وظائف فیس بک گروپ پہ بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا میری طرف سے تمام سننے والوں کو. اللہ حافظ. Stay tuned for the next podcast.